السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلامی بھائیو، انتظار تھا کہ استاذ محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا اور سننے کا موقع ملے گا، مگر حکم دیا گیا کہ پہلے میں اپنا موضوع پیش کروں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کانفرنس کے انعقاد کا جو پس منظر ہے وہ موضوعات سے واضح ہے یا واضح ہو جائے گا. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے فتنہ انکار حدیث اور موجودہ صورتیں. یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس علاقے کی بڑی ضرورت ہے، اس علاقے کی بڑی ضرورت ہے اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں کی بڑی ضرورت ہے، اور اس موضوع پر کام کرنے میں جو کمی ہے وہ بہت افسوسناک ہے. الحمدللہ حدیث اسلام کا دوسرا مصدر ہے. اسلام کے دو بنیادی مصادر ہیں، پہلا قرآن اور دوسرا سنت نبویہ. اور جب ہم حدیث نبویہ سنت نبویہ کہتے ہیں جس کو ہم حجت مانتے، اس سے مراد صحیح اور مقبول حدیث ہے، کیونکہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہے. حدیث اور سنت کی حجیت اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، کئی آیتوں سے ثابت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں جو باتیں بیان کی ان سے واضح ہوتا ہے کہ سنت نبویہ اور حدیث نبوی یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے. میں زیادہ دلائل نہیں دوں گا، کچھ آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نجم کے شروع میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. اور وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کی بنا پر نہیں بولتے ہیں، نہیں ہے وہ مگر وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے، ان کو سخت قوتوں والے نے سکھایا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی جو دین سے متعلق ہے وہ وحی ہے، اللہ کی نازل کی وحی ہے، جو اللہ نے جبریل کے ذریعے، جو سخت قوتوں والے ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پہنچانے والے ہوتے اور قرآن کے علاوہ کچھ پہنچانے والے نہیں ہوتے تو اللہ کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خواہش کی بنا پر کلام نہیں کرتے ہیں. یہاں کلام کی بات ہے، یہی کلام جو اللہ کی طرف سے وہی ہے جو جبریل السلام نے سکھایا، یہی سنت ہے، یہی حدیث ہے جو قول کی شکل میں بھی ہے اور فعل کی شکل میں بھی ہے.
اور تقریر کی شکل میں بھی ہے اور صفات کی شکل میں بھی ہے۔ دوسری دلیل سورہ نحل کی آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کریں جو ان کی طرف اتاری گئی، اور امید ہے کہ وہ غور و فکر کریں گے۔ یہاں اللہ نے پہلی بات یہ کہی کہ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن، ابن الجوزی نے زاد المسیر میں کہا وَهُوَ القرآن بِإِجْمَاعِ الْمُفَسِّرِينَ، لیکن آگے اللہ نے کہا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، بیان کریں، تشریح کریں، تفسیر کریں اس چیز کی جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن کو تو اتارا، مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو ان کی طرف اتارا گیا۔ یہ جو وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی، یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک ادا کی۔ قرآن کے اول نزول سے آخر نزول تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے لے کر کے وفات تک اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے، جو سنت کی شکل میں موجود ہے، احادیث نبویہ کی شکل میں موجود ہے۔ اس کا انکار، اس آیت کا انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خیانت کی تہمت ہے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی، جو ذمہ داری اللہ نے اس آیت میں دی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، مگر حدیث کا انکار کرنے والا گویا اس کا شعور نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت سکھانے والے ہیں، جن میں سے سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے اوپر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ قتادہ نے حکمت کی تفسیر میں کہا کہ السنہ، کتاب اور سنت سکھاتے ہیں۔ قرآن بار بار گواہی دیتا، اور اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی۔ قرآن اور سنت دونوں سکھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن سکھایا تو حجت ہے، سنت سکھایا وہ بھی حجت ہے، آدھا نہیں لے سکتے۔ قرآن بھی سکھائے، سنت بھی سکھائے ہیں، قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بہت سی آیتیں ہیں جو سنت نبویہ اور احادیث نبویہ کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ حجت ہیں، شرعی دلیل ہیں، ان کا چھوڑنا جائز نہیں، ان کا چھوڑنا کفر ہے، ان کا چھوڑنا قرآن کو چھوڑنا ہے، ان کا ترک کرنا قرآن کے ساتھ کفر ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام نے منکرین حدیث، تارکین سنت، منکرین حدیث کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ گرچہ منکر حدیث قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر وہ قرآن کو کہاں مانتا ہے؟ قرآن کو ماننے والا سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ سنت کو تلاش کرے گا۔ قرآن کا پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو تلاش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ احزاب میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے، اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے، وہ بہترین آئیڈیل ہیں۔ آئیڈیل جس کو بنانا ہے اس کی لائف چاہیے، اس کی سیرت مطلوب ہے، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی صفات، اس کی زندگی مطلوب ہے، تاکہ اس کی اقتداء کر سکیں، اس کو اپنا امام بنا سکیں۔ خلاصہ حدیث نبویہ حجت ہے، اس کے دلائل بہت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حدیث اور انکار حدیث کے فتنے کی پیشین گوئی کر دی تھی اللہ کی طرف سے کہ کیا ہونے والا ہے، اور عہد نبی میں اس کی مثال بھی سامنے آ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر فرمایا، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4604،
عن المقدام بن معدی قریب کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ انہوں نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی ولا كل ذی ناب من السبع ولا لقطة موحد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعاقبهم بمثل قراءة۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے کہا الا انی اوتیت الکتاب مثلہ، خبردار بے شک مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز دی گئی ہے، یعنی دو چیزیں مجھے دی گئی ہیں اور دینے والا اللہ ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ، اس کے بعد نہیں، اس کے ساتھ اور اسی جیسی چیز مجھے دی گئی ہے۔ یہی شرعی حجت ہے اور یہی سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ پیش نہیں کیا ہے، تو قرآن اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہی سنت ہے، احادیث نبویہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، خبردار قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی جو اپنے خوبصورت پلنگ پر یا صوفے پر بیٹھا ہوا ہو کہے علیکم بہذا القرآن، تم لوگ اس قرآن کو لازم پکڑو۔ صوفے پر بیٹھ کر کے تبلیغ کرے گا، اپنے پلنگ پر بیٹھ کر کے جو اس کے گھر میں ہوتا ہے وہاں سے تبلیغ کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا، صحابہ کا طریقہ نہیں رہا۔ وہاں سے تبلیغ کرے گا قرآن کی، تم لوگ اس قرآن کو لازم پکڑو، لہٰذا تم لوگ اس میں جو پاؤ، جو حلال پاؤ اس کو حلال مانو، جو حرام پاؤ اس کو حرام مانو۔ یعنی صرف قرآن کی بات کرے گا، حدیث کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس کا مقصد قرآن سنت کی اتباع، صحیح دین کی اتباع نہیں ہوگا، صحیح دین کی دعوت نہیں۔ قرآن، صرف قرآن کی بات کرے گا، تم لوگ اس قرآن کو لازم پکڑو، اس میں جو حلال پاؤ اس کو حلال مانو، جو حرام پاؤ اس کو حرام مانو۔ یعنی بس سنت میں کچھ ملے اس کو نہیں دیکھو۔ یہ خفیہ فتنہ اس کی دعوت میں ہوگا۔ اس میں تنبیہ ہے، صرف کسی کے دعوے پر نہیں چلے جاؤ کہ قرآن کی طرف بلا رہا ہے، بہت اچھی بات کر رہا ہے چلے جاؤ۔ اس کو اچھی طرح کھنگال لیں اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف قرآن والا ہے یا قرآن اور سنت دونوں والا ہے، اور سنت بھی آدھی سنت والا ہے یا پوری سنت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مثالیں دی الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، خبردار تمہارے لیے گھریلو یعنی پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ یہ مثال دیا، قرآن میں کہیں بھی پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت نہیں ہے، سنت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال نہیں ہے، صرف قرآن کو ماننے والا وہ پالتو گدھے کے گوشت کو حلال مانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال نہیں ہے۔ ولا کل ذی ناب من السبع، اور درندے میں کچلی والے جتنے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہیں، حالانکہ قرآن میں ان کی حرمت نہیں ہے۔ ولا لقطۃ مواحد الا یستغنی عنہا صاحبها، اور کسی اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمی کافر کا لقطہ گرا پڑا سامان بھی حلال نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو جائے، اس کی بھی حرمت قرآن میں نہیں ہے۔ ومن نزل بقوم فعليهم يقروه، اور جو کسی قوم کا مہمان بنے تو ان کے اوپر لازم ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں، اگر اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو اس کو حق ہے کہ اپنی مہمان نوازی کے مثل کے ذریعے اس کو سزا دے، یعنی چھین کر کے کھائے اور پیے۔ یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، سنت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں دے کر کے ہوشیار کیا کہ قرآن والوں سے ہوشیار رہو، یہ قرآن سنت دونوں کو دیکھنا، دونوں چیزیں مجھے دی گئی ہیں، دونوں چیزیں دین ہیں، دونوں چیزیں اسلام کا مصدر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ہوشیار کیا وہ آج انکار حدیث کا فتنہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ جماعت جن کے بارے میں کہا تھا کہ کہیں گے اس قرآن کو لازم پکڑو اور سنت کی بات نہیں، بلکہ سنت کی بات نہیں، سنت کی کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فتنے سے ہوشیار کیا ہے اسے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری بھی حدیثیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کا انکار تو دور کی بات ہے، حدیث اور سنت سے اعراض کرنے والے سے برات کا اظہار کیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، مشہور حدیث ہے
جو بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، بخاری 5063، انس کی حدیث ہے، 3 لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں جان کر کے جو ہمارے نزدیک زیادہ ہیں ان کو کم لگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں جو سنت ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو کم سمجھے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات صلاۃ پڑھوں گا، ساری رات تہجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں کرتے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں ہر دن صوم رکھوں گا، کبھی افطار نہیں، رمضان غیر رمضان سب برابر۔ ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنی سنتیں بیان کی۔ پہلے بیویوں سے سنے تھے، اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ رات میں صلاۃ بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میری زبان سے بھی سنو۔ میں صوم رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یہ بھی سنو، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا، جو سنت سے اعراض کرے اس سے برات کا اظہار، جو سنت کا انکار کرے اس سے کیا لینا دینا، اس سے کون سی دوستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انکار سنت کا خطرناک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر، جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا اور عبداللہ بن مسعود نے بھی بیان کیا ہے۔ جابر کی حدیث مسند حمیدی 1308 میں ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث صحیح بخاری 3150 میں ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حنین کا دن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال غنیمت زیادہ دیے۔ اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دے دیا، سفیان ابن عیینہ کو 100 اونٹ دے دیا، اور عرب کے کئی سرداروں کو زیادہ زیادہ دیا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ واللہ ان هذه القسمہ ما عدل فیہا، اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا، وما ارید بہا وجہ اللہ، اور اس میں اللہ کا چہرہ بھی مقصود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں اس میں نہ انصاف ہے نہ اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعتراض تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی سنت ہے، وہی حدیث ہے۔ صحابہ کی بڑی جماعت ہے جو حنین میں شریک تھی۔ ایک آدمی اپنی عقل کو حکم جج بنا کر کے اور برابری کو ہی انصاف سمجھ کر کے اعتراض کرتا ہے، قسم کھا کر کے بے اللہ کی قسم بے شک یہ تقسیم اس میں نہ انصاف ہے نہ اخلاص ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سنا، برداشت نہیں ہوا، کہا واللہ لا اخبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، کہا فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، جب اللہ اس کے رسول عدل نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت صبر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، خاموشی اختیار کر لی۔ یہ سنت کا کھلا انکار تھا۔ اور مسند حمیدی میں جو جابر کی حدیث ہے اس میں اس بات کا بیان کہ اموال غنیمت کی تقسیم ہوئی، اور اس میں جیرانہ میں تقسیم ہوئی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ایک آدمی نے ٹوکا، کہا یا محمد اعدل فإنک لم تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجیے، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ کہا ویحک فمن یعدل اذا لم اعدل، تم پر افسوس، کون عدل کرے گا، کون انصاف کرے گا جب میں انصاف نہیں کروں گا۔ عمر بن خطاب جو وہیں موجود تھے برداشت نہیں کیے، کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اعتراض کرتا ہے، عدل نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا، کہا دا فإن هذا مع أصحاب له وفي أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، چھوڑ دو اس کو۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یا یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں میں یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، یعنی یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، یہ ان کا نمائندہ ہے۔
یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا، بس ہونٹوں سے لے کے گلے تک یہی ساری قرات ہوگی ان کی، دل سے تعلق نہیں ہوگا۔ یہ لوگ دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر کے نکل جاتا ہے، کوئی تعلق نہیں، بس گھسا اور نکل گیا۔ یہ ہوشیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا، اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے کہ اے محمد تم نے عدل نہیں کیا، اور ادھر ہزاروں کے درمیان میں سے آدمی کھڑا ہو کہتا ہے تم نے عدل نہیں کیا۔ یہ سنت کا انکار ہے، یہ بلکہ سنت کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت کے بارے میں بتا دیا، یہ لوگ دین سے نکل جانے والے ہیں، کہاں کے بھائی ہیں۔ ہمارے زمانے میں انکار حدیث جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا تھا، کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے دو بنیادی صورتیں ہیں۔ ایک صورت کامل انکار حدیث، مکمل انکار حدیث، کوئی حدیث نہیں مانتے، ان کے یہاں صرف قرآن ہے، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ بس کہے گا کہ قرآن کو لازم پکڑو، اس میں جو حلال پاؤ اس کو حلال مانو، جو حرام پاؤ اس کو حرام مانو۔ اور دوسری حدیث میں کہا کہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا ہم نے اس کی اتباع کی۔ ابو رافع کی حدیث میں ہے، جو مسند امام شافعی میں صحیح سند کے ساتھ، اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ یہ کامل انکار حدیث والے یہ بھی کئی شکلوں میں ہیں، کئی صورتوں میں ہیں، کئی ٹولیوں میں ہیں۔ ان میں سے ایک ٹولی ان کی وہ ہے جو کہتی ہے کہ حدیث تھی ہی نہیں، ساری حدیثیں من گھڑت ہیں، یہ لمبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے زمانے کے بعد سب گڑھ لی گئی ہیں، سب بناوٹی ہیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ سنت کا کھلا انکار کرنے کے لیے، کیونکہ سنت کو نہیں مانتے تو کچھ تو جواب دینا پڑے گا، تو ان کا جواب یہی ہے کہ یہ سب حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ یہ سب سے بڑی گمراہ جماعت ہے۔ ایک تو سنت کا انکار، اور دوسرے جس جماعت نے، جن محدثین نے، جن راویوں نے زندگیاں قربان کر کے علم حدیث کی حفاظت کی، علم حدیث کو دوسروں تک پہنچایا ہے، ان کے اوپر تہمت کہ انہوں نے گڑھ لیا۔ قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا کہ کس نے گڑھا ہے اور یا نہیں گڑھا ہے، اور کون جھوٹا ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو سنت کا مکمل انکار کرتی ہے، کہتی ہے حدیث ہے لیکن صحیح ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچی، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ یعنی ان کے یہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری حدیثیں لکھوا دیے ہوتے معتبر کتابوں کے ذریعے، جیسے وہ چاہتے ہیں، کوئی ایڈیشن ہوتا عہد نبوی کا تو وہ مانتے، کہتے حدیث ہے لیکن صحیح ذرائع سے نہیں پہنچی اس لیے معتبر نہیں ہے، نہیں مانتے وہ۔ تیسری جماعت وہ ہے جو کہتی ہے حدیث ہے لیکن وہ صحابہ کرام کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، بتایا، وہاں ختم ہو گیا، ہمارے لیے نہیں ہے، امت کے لیے نہیں ہے، یعنی ہم خود ہی تشریح کر لیں گے۔ اور وہ تشریح کرتے بھی ہیں کہ وضو، قرآن میں وضو ہے، ابھی کیسے وضو، سنت کو تو مانتے نہیں۔ تو ان کے یہاں وضو کا مطلب ہے کہ برے اخلاق سے پاک ہونا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو وضو کرو برے اخلاق سے یہاں کہنی تک پاک ہو جاؤ، کہنی کے اوپر، اور پیروں کو ٹخنوں تک دھلو تو وہاں تک پاک ہو جاؤ۔ یعنی الٹی پلٹی بات ہے، بے بنیاد چیزیں۔ صلاۃ ہے ان کے ہاں، 5 وقت صلاۃ، یہ میٹنگ ہے یا کوئی اسمبلی ہے۔ حج ان کے یہاں ایک سالانہ کانفرنس ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ مکمل انکار حدیث والے لوگ ہیں، اور کچھ ان میں ایسے بھی ہیں
جو اصل میں مکمل منکرین حدیث ہیں، لیکن وہ اوپر سے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کچھ حدیثیں مانتے ہیں جو بظاہر قرآن کے موافق لگتی ہیں یا ان کے موقف کے خلاف نہیں ہیں، تاکہ لوگ دھوکے میں رہیں، ان کو منکرین حدیث میں سے نہ مانیں، ورنہ وہ حدیث نہیں ماننے والے ہیں، تلبیس کاری سے کام لیتے ہیں۔ دوسری بڑی صورت جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے کچھ حدیثوں کا انکار۔ کچھ حدیثوں کا انکار، اور ان کی کئی شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ بعض احادیث کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوئی، صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوئی، قرآن اور اس کے ساتھ اسی جیسی چیز ہے، قرآن کے خلاف بولتے ہیں۔ جیسے شادی شدہ زانی زانیہ کو رجم کرنے کی حدیث، پہلے قرآن کی آیت تھی جو منسوخ ہو گئی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجمہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، آیت منسوخ ہوئی، ابھی حدیث میں اس کا بیان ہے، کہتے قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں تو صرف کوڑے لگانے ہیں۔ تو یہ اپنی عقل سے قرآن کے خلاف بول کر کے حدیث کو ترک کر دیتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کی حدیث کو بھی قرآن کے خلاف، قرآن کی بعض آیتوں کے خلاف بول کر کے اس کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے کچھ جھوٹ جن کا بیان حدیث میں ہے، کچھ تو قرآن میں ہے اور کچھ حدیث میں ہے، جو حدیث میں اس کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت یا ان کی عصمت کے خلاف بول کر کے رد کر دیتے ہیں۔ دوسری شکل جس کے تحت بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، بعض احادیث کا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ العین حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثابت ہے، تواتر مانوی سے ثابت ہے، موقع ملے گا تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کہتے العین حق، نظر حق ہے، نظر حق ہے، اس کا انکار کر دیتے، عقل کے خلاف ہے۔ اور اگر ان کے سامنے کوئی پیاز کاٹے تو اس کو حق مان لیں گے، آنکھ میں لگ رہی ہے اس کو مان لیں گے، کوئی ہوا خارج کرے تو اس کو حق مان لیں گے کہ ہاں یہ ہوا یہ لگ جاتی ہے، کوئی اکیلے میں اگر خنجر دکھا دے تو اس کو حق مان لیں گے کہ ہاں یہ اثر کرتا ہے، آدمی کی حالت بگڑ جائے گی، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان کیا اس کو نہیں مانتے، عقل کے خلاف ہے، حالانکہ یہ نص سے اور واقع دونوں سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دجال کے بارے میں، دجال کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کی صفات، بہت سی صفات کا انکار کرتے ہیں عقل کے خلاف مان کر کے۔ ایسے ہی بعض احادیث کا انکار کرنے والے کچھ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ یا من گھڑت اصولوں کے خلاف بول کر کے حدیثوں کو رد کرتے ہیں۔ مثلا جو اخبار احاد ہیں، غریب حدیث، کہتے ہیں عقیدے میں حجت نہیں ہے۔ کس نے قاعدہ دیا ہے کہ عقیدے میں اخبار احاد یا غریب حدیث حجت نہیں ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اکیلا مبعوث کیا، اکیلا مبعوث کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرا اور ملوک کے پاس ایک ایک کو دعوت اللہ کا خط دے کر کے بھیجا، ان کے اوپر حجت قائم کی، اصول پہلے غلط اصول بنایا، پھر اس کے تحت حدیث کو رد کر دیا۔ یا اسی طریقے سے خبر واحد کے ذریعے قرآن پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، ورنہ قرآن منسوخ ہو جائے گا۔ کہاں سے اصول لیا ہے؟ اسی طرح حدیث ظنی الثبوت ہے، حدیث صحیح ظنی الثبوت ہے، قرآن قطعی الثبوت ہے، ان کے خلاف، ان کو کوئی حدیث قرآن کے خلاف لگی، ظنی الثبوت کا کر کے رد کر دیا۔ اپنے بنائے ہوئے من گھڑت اصولوں سے حدیث کو رد کرتے۔
اسی طرح بعض احادیث کا انکار کرنے والوں میں کچھ وہ ہیں جو اپنے خاص مذہب اور موقف کے خلاف، جیسے خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، جو احادیث شفاعت اور مرتکبین کبائر کے بارے میں شفاعت کو نہیں کی احادیث کو نہیں مانتے، یہ طرح طرح سے رد کرتے. اور ان کے علاوہ بہت سے ہیں جو دوسرے اسباب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، انبیاء کی شان کے خلاف، کسی حدیث کو رد کرتے ہیں شرم و حیا کے خلاف ہے، کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہم پر ہنستے ہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں اس سے نوجوان ملحد ہو جاتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں اس سے امت میں انتشار ہوتا ہے، اور کہیں راویوں میں بلا ناحق تان و تشنیع کرتے ہیں، کئی ائمہ کتب حدیث، مصنفین کتب حدیث میں تان و تشنیع کرتے ہیں، کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو عادت بول کر کے رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو عادت ہے، مثلا داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، دین نہیں ہے، عادت بول کر کے رد کر دیتے ہیں. کبھی بول دیتے ہیں کہ فلاں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر عمل نہیں کیا، ایک بار عمل کیا، اس کو رد کر دیتے ہیں. طرح طرح سے یہ کچھ چیزوں کے ذریعے کچھ احادیث کو رد کرنے والے بہت ہیں. ایک مسئلہ العین حق، نظر حق ہے، اس کی احادیث کا انکار کرنے والے اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں. حالانکہ نظر لگنا حق ہے، واقع سے بھی ثابت ہے. تاریخ دنیسر میں ابو حفص عمر بن خضر جو طبیب تھے، انہوں نے ابن الجوزی کے کلام سے اس کو نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سانپوں کے بارے میں کہا ہے، مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ سانپ انسان کو دیکھتا ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ یا انسان مر جاتا ہے. کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا بعض سانپوں کے بارے میں، فلاں سانپ کو مارو، نظر اچک لیتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ پھونک مار دے تو مر جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے واقع سے ثابت ہے، لیکن وہ لوگ انکار کرتے ہیں. سنت میں العین حق یہ تواتر معنوی سے ثابت ہے. میں صورت کے ساتھ بیان کروں گا. بخاری مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العین حق، نظر حق ہے، ونہا عن الوشم، اور گودنے سے منع کیا. ایک حدیث. دوسری حدیث ابن عباس کی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، العین حق کہ نظر حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقت العین، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر اس پر سبقت کرتی. تیسری حدیث صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبریل نے رقیہ کیا، اس رقیے میں تھا وشر کل ذی عین، اور ہر نظر والے کی شر سے، ہر نظر والے کے شر سے. چوتھی حدیث ابو سعید خدری کی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں بھی جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کیا تھا اور اس میں کہا تھا او عین حاسد، یا حاسد کی نظر سے. پانچویں حدیث ابن عباس کی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے آخر میں ہے ومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو رقیہ کرتے تھے، اس کے آخر میں ومن کل عین اللام، اور ہر ملامت والی نظر سے. چھٹی حدیث بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے کہ میں نظر کی وجہ سے رقیہ کروں، یا مرونی ان استرقی من العین. ساتویں حدیث انس رضی اللہ عنہ کی جو صحیح مسلم میں ہے، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رقیہ من العین والحمى والنملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی وجہ سے رقیہ کرنے کی رخصت دی ہے. آٹھویں حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ مرجھائے ہوا تھا، تو کہا کہ اس کو رقیہ کراؤ فإن بها النظر، کیونکہ اس کو نظر لگی ہے. نویں حدیث جابر کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے رقیے کی اجازت دی تھی، اور اس میں اس بات کا بیان کہ ولیکن العین تسرع الیہم، لیکن نظر ان کی طرف سبقت کرتی ہے. 10ویں حدیث موطا امام مالک میں ہے جس میں جس میں سہل بن حنیف اور عامر بن ربیعہ کا قصہ ہے. سہل بن حنیف جو غسل کرنے کے کپڑا اتارے، عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور نظر لگ گئی اور وہیں بیمار ہو گئے، اور حالت ایسی ہو گئی کہ سفر کے لائق نہیں رہے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی، اور پھر وہ جب ان سے پانی مانگا اور وہ پانی دی اپنا وضو کا یا غسل کا، اور ان کے اوپر ڈالا گیا، وہ شفایاب ہوئے، تب سفر کیے. یہ 10 حدیثیں کیا ماننے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ 10 حدیثیں ہیں، تواتر معنوی تک پہنچتی ہیں.
منکر نظر بد کا حکم کیا ہے؟ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں العین حق کے بارے میں کہا ہے ھذا قول علماء الامہ ومذہب اہل السنہ، علماء امت کا یہی قول ہے کہ نظر حق ہے، اور اہل سنت کا بھی یہی مذہب ہے۔ وقد انکرتہ طوائف من المبتدعہ، اہل بدعت کی کچھ جماعتوں نے اس کا انکار کیا ہے اپنی عقل کی بنا پر۔ وہم محجوجون بالسنۃ واجماع علماء ھذہ الامہ، اور ان کے اوپر حجت قائم کی جائے گی، یا ان کے اوپر حجت قائم ہے سنت سے اور علماء امت کے اجماع۔ علماء امت مبتدعہ اس میں نہیں آتے، اہل سنت کا اجماع ہے اس پر۔ العین حق، اجماع کا انکار ہے، حدیث کا انکار، اجماع کا انکار، یہ العین حق کے بارے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کی آیت کے خلاف بولتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کافروں کا، ظالموں کا قول نقل کیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں اتباع کرتے ہو مگر ایک مسحور آدمی کی۔ کہتے ہیں یہ کافروں کا قول ہے کہ مسحور آدمی کی اتباع کرتے ہو۔ مسحور کی تفسیر پڑھ لیں، مسحور کی ایک تفسیر کہی گئی ہے کہ جن کے اوپر جادو کیا گیا، مگر مسحور کی تفسیر دوسری بھی ہے۔ مسحور کی دوسری تفسیر کہ مسحور معنی مخدوع، دھوکہ کھایا ہوا، یہ تفسیر اور یہی راجح ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا، عائشہ کی حدیث ہے، تقریباً امام بخاری نے 6 جگہ بخاری میں نقل کیا، 6 جگہ، اور اس کا اثر اتنا ہی تھا کہ کچھ خیال ہوتا تھا کہ ایسا کیا ایسا نہیں کیا، اس سے آگے نہیں۔ اور امام خطابی نے شرح السنہ، بغوی نے شرح السنہ میں نقل کیا امام خطابی سے کہ شریعت محفوظ ہے، جادو کا اثر بدن تک ہوتا ہے، شریعت پر نہیں، شریعت محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ تعالیٰ کا اپنی پڈلی ظاہر کرنا بھی ثابت ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کو کھولا جائے گا، اس کی تفسیر دوسری لیتے ہیں حدیث سے، ابو سعید خدری کی حدیث بخاری میں ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی اپنی پڈلی کھولے گا۔ اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن راجح تفسیر یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ نے، امام ابن القیم نے اپنی کتابوں میں، امام ابن تیمیہ نے بیان و تلبیس الجہمیہ میں، اور ابن قیم نے الصواعق المرسلہ میں اس کی تفصیلات ذکر کی اور ان کے کئی جوابات دیے ہیں، جن میں انشاءاللہ اہل ہدایت کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت دونوں کو صحیح صحیح ماننے کی توفیق دے، اور سنت کا انکار جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، دوسروں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ان کو جن احادیث کے بارے میں وہ گمراہی کا شکار ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے اور ہر شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔